بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں بنیادی طور پر: اسم، فعل اور حرف۔ اسم جو ہے ناؤن کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا نام، ایسا لفظ جس کے سننے سے آپ کو کسی پرٹیکولر چیز کا پتہ چلے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، یعنی ورب، ٹھیک ہے۔ اور حرف جو ہے آ, جو اسم بھی نہ ہو فعل بھی نہ ہو اسے حرف کہتے ہیں۔ یہ تو ایک عام فہم بات ہو گئی، لیکن نحو میں اسپیسیفک اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ اسم کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کلمہ کہ جس کا خود اپنا معنی ہو، میننگ ہو، اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی ٹینس نہ پایا جائے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، تو اسے ہم کہیں گے اسم۔ جیسے کہ زیدن، بیتن، تو یہ لفظ سنیں گے تو اس کے میننگ سمجھ میں آتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی ان کا معنی تو ہے، لیکن اس کے اندر کوئی پریزنٹ ٹینس یا پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس کچھ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم اسم کہیں گے۔ دوسرا فعل میں نے کہا کہ ایسا لفظ، ایسا کلمہ کہ جس کا اپنا معنی بھی ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسے فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضربا، اس نے مارا، جلسا، اس نے وہ بیٹھا، کتبا یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ تو اس کے اندر میننگ بھی ہے اور ایک ٹینس بھی ہے، تو دو چیزیں پائی جاتی ہیں: میننگ بھی، معنی بھی، اور زمانہ بھی۔ اگر دونوں چیزیں پائی گئیں تو پھر یہ فعل ہے، صرف ایک پائی گئی، صرف معنی پایا گیا تو اسم ہے۔ اور اگر دونوں بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ کلمہ ایسا ہو کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا معنی نہ دے سکتا ہو، بلکہ جب دوسرے کلمے سے ملے گا تو اپنا معنی ریویل کرے گا، تو اس صورت میں اسے ہم حرف کہیں گے۔ جیسے کہ حروف جارہ ہیں، من، الا، یا پھر حروف استفہام ہے، ٹھیک ہے، حمزہ استفہام وغیرہ۔ تو اس سے جو ہے پوری بات نہیں سمجھ میں آتی۔ جیسے کہ من کا مطلب ہوتا ہے سے، لیکن سے کہنے سے نہ پورا لفظ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس میں کوئی زمانہ ہے۔ لیکن یہ جب کسی دوسرے کلمے سے مل جاتے ہیں تو اپنا معنی ظاہر کہتے ہیں۔ من المسجدی، مسجد سے، تو اب ہمیں من کا معنی سمجھ میں آ گیا جب یہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے حرف کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے۔ تو اب ہم اس میں سے اسم کی علامات کیا ہیں، فعل کی علامات کیا ہیں، اور حرف کی علامات کیا ہیں، یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ عبارت میں اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کر پائے تو پھر آپ کو جو ہے عبارت حل کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، اسم کی مشہور علامتیں کیا ہیں؟ کہ اس کے شروع میں الف لام کا ہونا، جیسے الرجل، تو یہاں دیکھیں اس لفظ کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے۔ تو جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے، تو یہاں الرجل کے اوپر الف لام ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے حرف جر کا ہونا، جیسے کہ یہاں فی المدرستی مثال ہے، تو المدرسہ سے پہلے فی حرف جر موجود ہے، تو اگر کسی کلمے سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کلمہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جر جو ہے اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا، آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے کہ جمیل، خوبصورت، تو اب یہاں دیکھیے اس لفظ کے آخر میں، اس کلمے کے آخر میں تنوین موجود ہے، تو تنوین کا ہونا بتلا رہا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں کہ اگر آپ کو میننگ بھی نہ پتا ہونا اس کلمے کے، پھر بھی آپ بتا سکتے ہیں یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ آخر میں گول تا کا ہونا، جیسے صالحتن، تو یہاں صالحہ کے اندر آخر میں تائے تانیث موجود ہے، گولتا موجود ہے، تو یہ گولتا کا ہونا یہ بھی ایک علامت ہے اس اسم کے پہچاننے کی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد
فعل کی علامت دیکھیے، یہ موٹی موٹی اہم اہم بتا رہا ہوں۔ فعل کی علامات کیا ہیں؟ جیسے کہ کسی کلمے سے پہلے لفظ قد آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر قد آتا ہے تو یہ فعل ہوگا، جیسے کہ قد سمع، کیونکہ قد جو ہے فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے عموماً فعل ماضی پر۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کلمے کے شروع میں سین حرف موجود ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یقرأ سے پہلے سین آ گیا، سیقرأ، تو سین آنے سے فیوچر ٹینس کا معنی ہو جاتا ہے، سیقرأ ان قریب وہ پڑھے گا۔ جیسے یذهب، اس کے پہلے اگر آپ سین لگا دیں تو فیوچر ٹینس بن جاتا ہے، سیذهب ان قریب وہ جائے گا۔ یقتل وہ قتل کرتا ہے، سیقتل ان قریب وہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ یکتب لکھتا ہے، سیکتب ان قریب وہ لکھے گا۔ اسی طرح سوفا کا ہونا، کسی کلمے کے شروع میں اگر سوفا یہ کلمہ موجود ہو تو وہ فعل ہوتا ہے، جیسے سوف تعلمون، تو یہ تعلمون لفظ سے پہلے سوفا آ گیا تو سوفا جو ہے فعل کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، اسی لیے یہ ڈیفینیٹلی یہ کلمہ فعل ہے، سوف تعلمون۔ یہ بھی جو ہے فیوچر ٹینس میں کنورٹ کر دیتا ہے آپ کے فعل مضارع کو، یعنی فعل مضارع کے اندر پہلے سے ہی مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہوتا ہے، لیکن جب ہم سین یا سوفا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ مضارع کے معنی کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ یذهب وہ جاتا ہے، اس کے شروع میں میں سوفا لگاتا ہوں، سوف یذهب، تو ان قریب وہ جائے گا، تو یہ فیوچر ٹینس کا جو ہے میننگ فکس ہو جاتا ہے اس کلمے کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی لفظ فعل ماضی ہے، جیسے کہ ذهب، ضرب، قتل، اکل، تو فعل ماضی کا ہونا یہ خود بتلا رہا ہے کہ وہ فعل ہے۔ اسی طرح فعل مضارع ہو یعنی علامت مضارع ہو، یذهب، نذهب، اذهب، تذهب، تو فعل مضارع کی علامت اگر شروع میں آتی ہے تو وہ فعل ہوتا ہے۔ فعل امر ہونا یعنی اذهب، اضرب، اذهب تو جا، اضرب تو مار، ٹھیک ہے، یا فعل نہی کا ہونا، لا تذهب، لا تضرب، کہ تو نہ جا، تو نہ مار۔ تو اگر فعل نہی ہو، فعل امر ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، تو یہ بھی کیا ہے، اس فعل کو پہچاننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف کی کیا علامت ہے؟ حرف کے لیے آسان ہے کہ اس کے اندر اسم اور فعل کی دونوں کی بھی علامتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے اگزامپلس ہیں، تو اس کے اندر سے آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بتلانا ہے کہ کس وجہ سے یہ اسم یا فعل ہے، اس کی علامت بھی پہچاننی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ الشمس ہے، الشمس یہ اسم ہے، کیسے پتا چلا؟ اس کے شروع میں الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فہیمہ، اس نے سمجھا، کیسے پتا چلا؟ کہ اس کے اندر معنی بھی ہے، زمانہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے، اور یہ فعل ماضی ہے، ماضی کا معنی ہے نا اس کے اندر، اس نے سمجھا، ہی انڈرسٹوڈ، فہیمہ، تو اس لیے یہ فعل ہے۔ اس طرح آپ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں۔